بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، اس کو ایک اچھا انسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس میں کس کا رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، کس نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کرنی ہے جو ابھی آپ کو میں سنانے والا ہوں۔ پہلے زمانے کے مائیں ایسے تھی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر لیا کرتی تھی، اور اس کی تربیت اسلامی ذہن بنانے والی، اللہ پر یقین پختہ ہونے والی، ایسے جو ہے نا وہ تربیت کرتی تھی وہ مائیں۔ تو آج میں آپ کو اس سلسلے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ مغل بادشاہوں کے پیر کہلاتے تھے۔ آپ یہ ذرا سوچ لیں کہ جہاں پر بادشاہ مرید ہوں تو عوام کا کیا کہنا، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ یہ دہلی کے قریب جو ہے نا وہ مدفون ہے۔ تو جب یہ بچے تھے تو اس کے والدین نے، ماں باپ نے مشورہ کیا کہ یہ تھوڑا بڑا ہو کر ہم اس کی تربیت کریں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب تھوڑا سا بڑے ہوئے تو والدین نے اس کو ایک مدرسے میں داخل کرایا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ مدرسے سے واپس آئے اور اس کی ماں روٹی پکا رہی تھی۔ تو بچے نے ماں سے کہا، امی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ تو ماں نے اس کی تربیت یہی سے شروع کرنا چاہی، اور وہ ماں کہنے لگی کہ بیٹا ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی رزق دے دیتے ہیں، آپ بھی اللہ سے مانگو تاکہ آپ کو بھی رزق دے۔ تو بچے نے کہا، اماں میں اللہ سے کیسے رزق مانگوں؟ تو ماں کہنے لگی، مصلی بچھاؤ۔ اس نے مصلی بچھایا۔ ماں نے کہا، اب اس پر بیٹھ جاؤ۔ وہ دوزانوں مصلی پر بیٹھ گئے۔ پھر کہا، ہاتھ اٹھاؤ۔ تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اب اللہ سے مانگو۔ تو وہ بچہ کہنے لگا، اللہ تم تو میرے والدین کو رزق دیتے ہیں، سب کو رزق دے دیتے ہیں، میں مدرسے سے آیا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ یہ دعا مانگی اور ماں نے کہا، جاؤ وہاں پر روٹی دیکھ لوں کہ ہے کہ نہیں ہے۔ جب یہ گئے تو وہاں پر کھانا تیار پڑا ہوا ہے، ماں نے رکھا ہے، ماں نے یہ کھانا رکھا ہے۔ لیکن اس کا عقیدہ اور اس کا یقین مضبوط کرنے کے لیے ایسا کرتی تھی، اور اس سے اس نے سٹارٹ لیا۔ تو جب وہ گئے روٹی کھائی تو پھر اس کا یہ یقین ہو گیا کہ رزق تو واقعی اللہ دینے والے ہیں۔ پھر اس نے کیا جب بھی آتے تھے یہی معمول رہتا تھا، اور ماں وہاں پہ کھانا رکھتی تھی، یہ لے کر کھاتے تھے، یہ معمول رہتا تھا۔ ایک دن ایک واقعہ پیش آیا، اور بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک دن اس کی ماں گھر پر نہیں تھی، کہیں کسی پروگرام میں شامل تھی، اور وہ یہ بھول گئی تھی کہ میرا بچہ مدرسے سے آئے گا، وہ کھانا اللہ سے مانگے گا اور پھر وہاں سے اٹھا کر کھائے گا، لیکن آج تو میں کھانا رکھنا بھول گئی ہوں، اب کیا ہوگا؟ تو بس اس نے یہ سوچا، پریشان ہو گئی، اور دوڑتے ہوئے اٹھ کر چلی آئی، اور راستے میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں نے اپنے بچے کی ذہن سازی شروع کی ہے، اور یہاں سے شروع کی ہے۔ آج تو میں بھول گئی ہوں، کھانا رکھا نہیں ہے وہاں، یا اللہ جب میرا بچہ آئے گا تو میری لاج رکھ لینا، میری لاج رکھ لینا۔ اور دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، جب گھر پہنچی دیکھا تو اس کا بیٹا سویا ہوا ہے۔ وہ اس کے پاس گئی اور اس کا بوسہ لیا اور جگایا، اور کہنے لگی، بچے آج تو آپ کو بھوک لگی ہوگی کیونکہ میں گھر پر نہیں تھی۔ تو بچے نے کہا، اماں مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ کیسے آپ کو بھوک نہیں ہے اماں؟
میں مدرسے سے واپس آیا، آپ گھر پر نہیں تھی، میں نے مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھائے، اللہ سے کھانا مانگا، اور جب میں وہاں دیکھ رہا تھا دیکھا تو ایک جگہ پر روٹی پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کو اٹھا لیا اور کھا لیا۔ عجیب بات ہے، اب اس بچے کی ذہن سازی ہو چکی ہے اور اس میں کردار ادا کیا ہے اماں نے۔ تو پہلے زمانے کی مائیں ایسی تربیت کیا کرتی تھی اپنے بچوں کی، اور پھر ان کو ایسے انسان بنانے میں کامیاب ہو گئی جو بادشاہوں کے پیر کہلائے، جیسا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مغل بادشاہوں کے پیر تھے اور وہ اس کے مرید تھے۔ تو یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتی ہے عزت، یہ ہوتی ہے اپنے بچوں کی اور اپنے شوہروں کی اور اپنے بھائیوں کی تربیت اور ان کو کامیابی کے آخر تک پہنچانا۔ یہ آپ اس سے سیکھیں، اپنے بچوں کے، اپنے نواسوں کے، اپنے پوتوں کے، اپنے بھائیوں کے ایسی تربیت کرو کہ وہ ایسے لوگ بنے جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔